بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان بھارت جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے، صورتحال ایک نہایت ہی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ بھارت کی جانب سے جنگی تیاریوں کا لیول اس حد تک جا پہنچا ہے کہ عالمی طاقتیں بھی پریشان ہو گئی ہیں۔ خلیجی ممالک ترکی، ایران، چین اور یورپی ممالک نے بھارت کو صاف پیغام دیا ہے، آپ یہ حملہ نہ کریں کیونکہ اس کے نتائج دنیا کو ایٹمی جنگ کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ لیکن بھارت نے سب کی بات مسترد کر دی۔ بھارت کا صاف کہنا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم حملہ ضرور کریں گے، یہاں تک کہ بھارت کو یہ پیشکش بھی کی گئی ہے کہ آئیں آزادانہ تحقیقات کرتے ہیں، جن ممالک پر آپ کو اعتماد ہے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، مگر بھارت نے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر اپنے ٹارگٹس لاک کر لیے ہیں اور جواباً پاکستان نے بھی بھارت کے متعدد اہداف لاک کر لیے ہیں۔ ان دونوں جانب سے مکمل جنگی تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان کی پالیسی بالکل واضح ہے، ہم نے امن کی کوشش کی، مگر اگر بھارت پیچھے نہیں ہٹے گا تو جواب بھی بھرپور دیا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان، چین، ایران اور دیگر ممالک نے آخری کوششیں کی کہ بھارت کو روکا جائے، مگر بھارت نے واضح کر دیا یہ حملہ ہم ہر صورت کریں گے۔ اب صورتحال یہاں تک جا پہنچی ہے کہ بھارت کے اندر عوامی دباؤ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہر طرف یہ سوال ہو رہا ہے کہ حملہ کب ہوگا۔ اس کے پیش نظر کشمیر میں بھی حالیہ واقعات کے بعد کشمیری عوام کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ انہوں نے باہر سے آئے بھارتیوں کو پناہ دی، مگر جواب میں ان پر ہی شک کیا جا رہا ہے۔ سیاحت تباہ ہو چکی ہے، روزگار ختم ہو چکا ہے۔ اب بھارت کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی سول آبادی کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور مودی سرکار کی سوچ یہ ہے کہ اگر لاکھوں لوگ مر بھی جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین اور خطرناک پوزیشن ہے۔ جب ایک ملک اپنے ارد گرد کی طاقتوں کی بات نہ مانے، اپنے عوام کو جذباتی کر دے اور واضح کہہ دے کہ ہم جنگ ہی کریں گے، تو پھر جواب دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہمیں نقصان ہوا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان ہائی الرٹ، جنگ کا خطرہ۔ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے سب سے حساس دور میں داخل ہو چکا ہے۔ بھارت کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور ملک بھر میں مکمل ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سرحد سے لے کر ہر ایک سیکٹر تک ہر لمحہ ہر سیکنڈ مکمل طور پر تیار ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں جو حرکات ہوئیں، تینوں افواج کے سربراہان کی راجناتھ سنگھ سے ملاقات اور پھر وزیر اعظم نریندر مودی سے، یہ سب کسی بڑے حملے کی تیاری کا حصہ ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے اگر ہمارے خلاف حملہ کیا گیا تو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ بھارت اس وقت کمانڈو آپریشن، رافیل طیاروں کی بمباری اور بحری راستے سے حملے کی مکمل پلاننگ کر چکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی مداخلت کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ محض ایک اسٹرائک نہیں ہوگی، یہ ہوگی ایک مکمل جنگ۔ کشمیر، سیالکوٹ اور سمندری راستے ہر سمت سے حملے کا خطرہ ہے۔ ہسپتالوں کو ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اب پاکستان نے بین الاقوامی میڈیا پر کھل کر کہہ دیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو جواب شدید ہوگا۔ کیا مودی حکومت کا اصل ہدف صرف کشمیر ہے یا پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے؟ کیا امریکہ اور یورپ بھی اس کھیل میں شامل ہے؟ اور چین اور ایران کب میدان میں اتریں گے؟ یہ جنگ اب چھڑنے والی ہے اور یہ جنگ کبھی ایک اسٹرائک تک محدود نہیں رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے فرانس سے 26 رافیل ایم جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ 63,000 کروڑ بھارتی روپے مالیت کے اس معاہدے میں سنگل اور 2 سیٹر دونوں اقسام کے طیارے شامل ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے تیار کردہ یہ طیارے بھارتی بحریہ کے طیارہ بردار بحری جہازوں سے آپریٹ کیے جائیں گے اور روسی ساختہ MiG 29 کے طیارے کی جگہ لیں گے۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق اس معاہدے میں 22 سنگل سیٹر اور 4 2 سیٹر طیاروں سمیت پائلٹ کی تربیت، سیمولیٹرز، متعلقہ آلات، ہتھیار اور کارکردگی پر مبنی لاجسٹک سپورٹ بھی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت بھارتی فضائیہ کے بیڑے میں پہلے سے موجود 36 رافیل طیاروں کے لیے بھی
اضافی سامان فراہم کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جاسوسی کی کوشش ناکام، پاک فوج نے LOC پر بھارتی کوارڈ کاپٹر مار گرایا۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی کوارڈ کاپٹر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو ناکام بناتے ہوئے مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی پر ترک صدر رجب طیب ایردوان کا بیان سامنے آ گیا۔ ترک خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی لانے کی اپیل کر دی۔ ترک کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایردوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کا دورہ حساس وقت میں ہوا۔ شہباز شریف کا دورہ خطے کی تازہ ترین پیش رفت کے فریم ورک میں ایک انتہائی حساس وقت میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خصوصی طور پر تجارت اور دفاعی صنعت میں کثیر الجہتی تعاون پر بات چیت کی اور پاکستانی عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ترکیہ کے صدر کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں جلد از جلد کمی آئے قبل اس کے کہ صورتحال مزید سنگین رخ اختیار کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کا ہر موقع پر یہ موقف رہا ہے کہ ہم اپنے خطے اور اس سے باہر نئے تنازعات نہیں چاہتے۔ کیا رہے کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی کے تناظر میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت حملے کے خدشے پر سرحد پر پاکستان کی فوجی قوت مزید بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال صرف اس صورت میں کرے گا جب ہمارے وجود کو براہ راست خطرات کا سامنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی گہری تشویش۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل کو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی فضا پر شدید تشویش لاحق ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ خطے میں موجود پیچیدہ مسائل صرف اور صرف پرامن مکالمے اور سفارتی ذرائع سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر نے عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اعلان کے مطابق عارضی جنگ بندی 8 مئی سے 11 مئی تک ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو بھرپور جواب دیں گے اور ہم بغیر کسی پیشگی شرائط کے امن مذاکرات کے لیے رضامند ہیں۔ گزشتہ روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے دعویٰ کیا تھا کہ روسی افواج نے یوکرین سے ملحقہ سرحدی علاقے کرسک کو مکمل طور پر آزاد کر لیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی روس کے عسکری حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اب میں ملک نہیں دنیا چلا رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب میں ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو چلا رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی اٹلانٹک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی دوسری مدت صدارت پہلے کے مقابلے میں بہت مختلف ہے اور اب وہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بار مجھے 2 کام کرنے تھے، ملک چلانا اور اپنی بقا کی جنگ لڑنا، کیونکہ میرے ارد گرد کرپٹ لوگ موجود تھے۔ اب دوسری بار میں ملک اور دنیا دونوں چلا رہا ہوں۔ جو کام میں کر رہا ہوں وہ نہایت سنجیدہ ہے، اس کے باوجود میں اسے کرتے ہوئے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے تباہ شدہ رفح شہر کو بمباری سے ہموار کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے جنوبی غزہ سے جڑے ہوئے اس حصے کو ایک بار پھر بمباری سے تباہ کر کے ہموار میدان میں بدلنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مقامی لوگوں کا اس شدید بمباری پر کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کے اس منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت وہ غزہ کے رہنے والوں کو بمباری سے خوفزدہ کر کے بعض علاقوں تک محدود کر دینا چاہتا ہے تاکہ تباہ حال شہر کے ملبے کے اس ڈھیر پر ایک بڑا
پناہ گزینوں کا کیمپ بن سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔